پورے محنت میں، اس پوری جدوجہد میں کلیدی کردار ہماری طرف سے جناب کامران مرتضیٰ صاحب کا تھا، جنہوں نے آئینی اور قانونی پہلوؤں سے جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کیا۔ اور آج کی یہ جو مختصر تقریب ہے، یہ میں ان کے نام کرتا ہوں، ان کے اعزاز میں ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے سب سے زیادہ کہ ہمارے اس تقریب میں حضرت شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا صاحبزادہ خلیل احمد صاحب سجادہ نشین کندیا شریف، حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب وفاق المدارس اور جمعیت علماء اسلام کے، اور یہاں پر ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے دوست بھی موجود ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، حامد میر صاحب تشریف لائے ہیں، سلیم صافی صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا فضل الرحمن خلیل صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ایک دوست کو جو یہاں اس وقت موجود ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے لیے بہت بڑی عزت افزائی سمجھتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے ہمارا مسلسل رابطہ رہا، ان سے مشاورت بھی رہی، رہنمائی بھی لیتے رہے، اور حضرت نے ہمیشہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس سارے ماحول میں ہماری رہنمائی کی۔ اس سے قبل یہاں پر جو مبارک ثانی کیس میں ختم نبوت کا موضوع بگڑ گیا تھا، اور پھر بالآخر سپریم کورٹ اور اس کی چیف جسٹس جناب فائزہ صاحب اس پر آمادہ ہوئے کہ وہ اپنے اس بل کی اصلاح کریں، اور پھر اس کے بعد اس پر انہوں نے مختصر فیصلہ بھی دیا، پھر اس کے بعد تفصیلی فیصلہ بھی، اور آج ایک ترمیمی بل پر جس پر کہ بہت ہی مشقت کا ایک مہینہ ہمارا گزرا ہے، اور ایک بڑی اعصابی جنگ تھی، خالی نظریاتی اور دلیل کی جنگ نہیں تھی، ایک بڑی اعصابی جنگ تھی۔ تو جہاں ہمارے لیے آج اس ترمیم کے حوالے سے ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اس موقع پر آپ کی تشریف آوری یہ ہماری دوہری خوشی ہے۔ اور جس طرح کہ امام محمد رحمہ اللہ کا غالباً قول ہے، عیدان اجتماع فی یوم واحد، کہ جب کسی وقت جمعہ کا دن بھی تھا اور عید کا دن بھی تھا، آپ نے جمعہ کو بھی عید کہا اور عید تو تھا عید، تو ہمارے آج دو عیدیں اکٹھی ہو گئی، تو ہمارے پاس بھی آج دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور ہم اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ کچھ نصائح اگر حضرت فرما دے تو بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری حاضری اس لیے ہوئی کہ آج جب یہ ترمیمات منظور ہوئیں اور ان کو صدر مملکت نے اس پر دستخط بھی کر دیے، اور اس میں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا جو کردار مسلسل نظر آ رہا تھا، اور ان کے اس کردار کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ بہت اچھی ترمیمات بعض آ گئی اور بعض ایک اچھا قانون بھی نافذ ہو گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک و ملت کی ایک بہت بڑی عظیم خدمت ہوئی کہ اگر یہ اس طرح نہ ہوتا اور حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ اگر شب و روز ساری راتیں جاگ کر اور ہر طبقہ فکر سے
مذاکرات کر کے، ان سے ملاقاتیں کر کے، ان کو ملاقاتوں کا موقع دے کر، ہر ایک کی بات سن کر، اور اس موقع پر ایک معتدل راستہ نکالنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی اور اس کی جو توفیق بخشی، یہ سچی بات ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بڑی نعمت ہے اور ہمارے سب کے لیے انتہائی مسرت کا موقع ہے۔ تو مجھ سے رہا نہ گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج مولانا نے یہ کوئی تقریب مقرر کی ہوئی ہے، لیکن میں نے ہوتا اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اگر شب و روز ساری راتیں جاگ کر اور ہر طبقہ فکر سے مذاکرات کر کے، ان سے ملاقاتیں کر کے، ان کو ملاقاتوں کا موقع دے کر، ہر ایک کی بات سن کر، اور اس موقع پر ایک معتدل راستہ نکالنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی اور اس کی جو توفیق بخشی، یہ سچی بات ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بڑی نعمت ہے اور ہمارے سب کے لیے انتہائی مسرت کا موقع ہے۔ تو مجھ سے رہا نہ گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج مولانا نے یہ کوئی تقریب مقرر کی ہوئی ہے، لیکن میں نے مجھ سے رہا نہ گیا اور میرا دل چاہا کہ میں خود ہی جا کر مولانا کو مبارکباد پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے، ملک و ملت کی بہت بڑی خدمت لی ہے، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آئندہ بھی ہمارے ملک و ملت کے لیے ایک سرمایہ کے طور پر باقی رکھیں اور ان کے ذریعے مزید خدمات لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں مدارس کا بھی مسئلہ ہمارے بہت دنوں سے پڑا ہوا تھا، وہ بھی بڑی حد تک الحمدللہ پیدا ہو، شکر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بھی حل ہو گیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی صوبائی حکومتوں میں بھی اس کو دہرایا جائے گا۔ ہر خوشی کے موقع پر ہمارا کام یہ ہے کہ ایک استغفار اور ایک اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اگر جب کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جاتا ہے تو اس کام میں بعض اوقات کچھ شیطان کے وساوس دسائس بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ جب کوئی عبادت کی توفیق ہو تو اس کے بعد استغفار بھی کرو۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ نماز کوئی استغفار کی چیز نہیں ہے، لیکن استغفار اس لیے کہ پتہ نہیں ہم سے اس میں کوئی لغزش نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، جو اس کا صحیح حق تھا وہ ادا نہ ہوا ہو، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی تعلیم دی۔ اور پھر شکر کہ جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو منزل تک پہنچاتے ہیں اور اس کو کامیاب فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہر ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ایک مومن کا کام ہے۔ تو ہم اس پر اپنے اس خوشی کے موقع پر استغفار بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا ہم سے کوئی حق ادا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور جو کامیابی نصیب ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر بہترین شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس کو دنیا و آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنائے، اور جن کو ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو خود فضل الرحمن ہے۔ فضل الرحمن جو کام ہوتا ہے وہ اللہ الرحمن کے فضل ہی سے ہوتا ہے۔
تو اس لیے الرحمن کے فضل سے ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فضل الرحمن صاحب کو اس کا ذریعہ بنایا ہے. حضرت آپ اپنی گفتگو میں ایک اعلان فرما دیں کہ پوری قوم جمعے کے روزوں میں تشکر بنا. بے شک. تو اللہ اس کا شکر ادا کرنا ہے. تو اس کو چونکہ یہ کام قومی سطح کا ہے، ملکی سطح کا ہے، لہذا سارے ملک کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جیسا میں ائمہ حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو آنے والا جمعہ ہے اس کو یوم تشکر بنائیں، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس یوم تشکر بھی بنائیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اس کے آثار اور نتائج بھی ملک و ملت کے حق میں بہتر ہوں. اور اس کے